ابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور اگر تحریر کرنے والا اس کو اللہ نے تحریر سکھائی ہے، علم دیا ہے لکھنے کا، تو وہ انکار نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کسی شخص سے اگر کوئی مسئلہ علم کا پوچھا جائے اور اس کو معلوم تھا اور اس نے اس کو چھپایا، الجم بلجام من النار، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا لگام لگا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حق بات کا پتہ ہے تو بتا دینا چاہیے، اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فلیکتب کما، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے تو آپ کر دیں۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی ہنرمند کو، ایک ہنرمند آدمی ہے وہ کسی کو کوئی چیز بنا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی اس کو آپ نے تحریر کر دی، یہ بھی صدقہ ہے، اس کے کام آ جائے گا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، ایک آدمی ہے اس نے پیسے دے دیے اور چیز نہیں ہے، چیز بعد میں لے لے گا، ادھار ہے۔ اسی طریقے سے چیز لے لی، پیسے نہیں ہے، اس کے لیے وقت متعین ہو گیا، لیکن وقت تاریخ متعین کریں۔ یہ نہیں کہ جی فلاں موسم میں دیں گے، موسم آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جی جب گندم کی کٹائی ہوگی، اور بھائی گندم کی کٹائی سندھ میں شروع ہو جاتی ہے مارچ کے آخر میں، ہمارے علاقوں میں جا کے وہ جون جولائی میں ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو سندھ کے حساب سے دیتے پیسے، ہم کہیں گے جی ہم نے تو اپنے علاقے کے حساب سے دینے۔ تو یہ کیا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے کا باعث نہیں، تاریخ متعین کر لیں کہ فلاں تاریخ کو ہم یہ کام کریں گے، تو اس میں پھر یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے، نقد دیے، 1000 روپے دیے، اور آپ کہیں 6 مہینے کے بعد میں آپ سے 1100 روپے لوں گا، یہ سود ہے۔ 1001 روپے لینا بھی کیا ہے؟ سود ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، نقد ہے 100 روپے کی، اور اگر آپ یہ 6 مہینے کے ادھار پر لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو 200 کی دوں گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز میں آپ سے قسطوں میں لیتا ہوں۔ عام طور پر گاڑی جب آپ لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں، آپ نقد لیتے ہیں، اس کی قیمت کچھ اور ہے، قسطوں میں لیتے ہیں کچھ اور ہے، یہ جائز ہے۔ یہ جو عدم جواز کی بات آ جاتی ہے وہ صرف بینکوں کے ساتھ آ جاتی ہے، کہ چونکہ بینک کے معاملات ایسے ہیں سارے۔ باقی اگر ایک بندہ خود لے لیتا ہے گاڑی نقدوں میں لے کر، آپ کو قسطوں میں دے دیتا ہے اور وہ آپ سے زیادہ پیسے وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی عدم جواز والی بات نہیں ہے۔ ایک تیسری صورت ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں لیکن مبیع موجود نہیں ہے، جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی فیکٹری میں یہ چیز میں بناؤں گا، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ یا آج آپ نے کسی مزارع کو، کسی کسان کو پیسے دے دیے کہ جی یہ 2 لاکھ روپے لے لیں، اور جب گندم آئے گی تو آپ نے مجھے اتنے من گندم دینی ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے باقاعدہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں فَلْيُلْسِفْ فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، اس کا کیل بھی معلوم ہو، ماپ تول بھی معلوم ہو، اور وقت بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کے اوصاف ہیں، اور پھر گندم کون سی گندم، کس علاقے کی گندم، ہر علاقے کی گندم کا اپنا ریٹ ہے، اپنا وہ ہے۔ تو یہ تمام کی تمام اوصاف وغیرہ یہ چیزیں آپ نے تحریر میں لے آنی ہے۔ ایک صورت یہ ہے جو بالکل ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ نہ میرے پاس پیسے ہیں اور نہ آپ کے پاس چیز ہے، اور ہم آپس میں سودا کر رہے ہیں، اس کو بیع الکالے بالکالے کہتے ہیں۔ نہ خریدار کے پاس پیسے بھی نہیں، بیچنے والے کے پاس چیز نہیں ہے، اور سودے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے خاص طور پر پلاٹوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا ہے جی فائل بک رہی ہے، فائلیں بک رہی ہیں، زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو فائلیں بک رہی ہے انہوں نے ابھی زمین خریدی بھی نہیں ہے، اور آگے بیچ رہے ہیں۔ کس چیز، کیا بیچ رہے ہو؟ کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، ابھی وہ آپ کے ساتھ بیع وہ معاملات ہو رہے ہیں جبکہ چیز موجود ہے ہی نہیں۔ تو یہ بیع الکال بالکال ہے۔ رسول اللہ نہا عن بیع الکال بالکال۔ تو بہرحال یہ معاملات بڑے ہی مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، اور ماشاءاللہ جتنے مشکل ہیں اتنے ہم ان کو نہ سیکھتے ہیں اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً تجار حضرات، کہ وہ باقاعدہ علماء سے، مفتی اور علماء بھی میرے جیسے 2 پیسے کے مولوی سے نہیں،
مفتیان کرام سے باقاعدہ مشورہ کر کے چلیں۔